بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی، نصرانی اور ہم مسلمان، یہ تین قومیں اپنا رشتہ آسمان سے جوڑتی ہیں۔ ان کے نبی بھی طے ہیں، عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اور ہم مسلمانوں کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر بعضی قومیں کہتی ہیں ہم بھی کسی نبی کی امت ہیں۔ ان سے پوچھو آپ کا نبی کون؟ وہ تو نہیں معلوم۔ وہ کب تھے، کس زمانے میں تھے، وہ بھی نہیں معلوم۔ نہ آپ کو آپ کے پیشوا کا نام معلوم ہے، نہ زمانہ معلوم ہے، نہ مقام معلوم ہے۔ اور آپ کو بتلا دوں، بات آئی تو یہ جو رام کا تصور ہے ایک فرضی کہانی کی، جس کو سیاسی لوگوں نے اور سیاسی دنیا نے دوسرا رخ دے دیا۔ آسمانی مذاہب میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا آخری محبوب جہاں آئے گا اس جگہ میں جنگ نہیں ہوگی۔ محبوب خدا کو سنسکرت میں رام چندر کہتے ہیں۔ جس خطے میں آئے گا وہ خطہ دارالامن ہوگا، ہمارا حرم۔ ان بیچاروں کے پاس اڑتی پڑتی باتیں پہنچی، نہ پیشوا کا پتہ ہے، نہ کتاب کا پتہ ہے، نہ زمانے کا پتہ ہے۔ کسی لکھنے والے نے لکھ دیا کہ اللہ کا محبوب جہاں پیدا ہوگا وہ جگہ دارالامن ہوگا۔ ان کی زبان میں ہوا کہ رام چندی جہاں پیدا ہوں گے وہ ایودھیا ہوگا۔ یدھ کے معنی جنگ، اور ایودھیا جہاں جنگ نہ ہوتی ہو۔ اب وہ بات کے بتنگڑ ہوتے ہوتے بات کہاں سے کہاں پہنچی، اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں، بتلانا صرف یہ ہے کہ دوسری تمام قوموں کے پاس جو کچھ ہے وہ افسانے ہیں۔ کتاب تین، انجیل، بائبل، تورات اور قرآن مقدس، ان تین کتابوں کو ماننے والی امت دنیا کے اندر موجود ہے۔ وہ دو کتابیں بائبل اور تورات، ان کتابوں کے ماننے والوں کو خود اس بات کا اعتراف ہے اور اقرار ہے کہ ہماری کتابیں محفوظ بچی نہیں ہیں۔ اس بات کا اقرار عیسائیوں کو بھی ہے کہ ہماری بائبل محفوظ نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف یہودیوں کو بھی ہے کہ ہماری کتاب محفوظ نہیں ہے، اور ان کو اس کا بھی اعتراف ہے کہ قرآن مقدس محفوظ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آسمانی کتاب اگر محفوظ ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ یہ قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ قیامت تک آنے والے مسائل کی مشکلات کا حل پیش کرتا ہے۔ لوگوں نے کیا سمجھا کہ اس کے اندر ہمارا مہاڈا کالونی کا محلہ ملے گا، اشاعت قرآن مدرسہ ملے گا، کھاڑی ملے گی، اس کا برج ملے گا، امین آباد ملے گا، میٹرو ہوٹل ملے گا۔ کچھ پاگل یوں تلاش کرنے چلے قرآن کے اندر، ان کی عقل چلنے گئی۔ قرآن اصولی بات کہے گا، اصولی بات۔ اور قرآن کے اندر جو آیتیں احکامات پر، اصول پر مشتمل ہیں وہ تقریباً 500 ہیں۔ باقی انسانیت پر، پیار و محبت پر، پچھلی قوموں کے واقعات پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں پر قرآن نے اصولی گفتگو کی ہے۔ اب اس گفتگو کی وضاحت کون کرے گا، پریکٹیکلی سمجھائے گا کون؟ یہ ہے وہ مقام جہاں نبی کی ضرورت ہے۔ قرآن مقدس کی مجمل گفتگو جو ہے اس کی وضاحت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جن نادانوں نے سمجھا کہ ہم صرف قرآن سے اپنی ہر
ضرورت پوری کر لیں گے، ہم کو حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پاگلوں کی بازار ہے، بیوقوفوں جنت میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سرفراہ آپ کے محلے میں ہو تو میری اس کی ملاقات کرا دیجیے گا، مجھ سے ملنے کا موقع نہ ہو تو ہمارے انجمن کے بچوں سے ملاقات کروا دیجیے۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ نماز جیسی عبادت، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو الگ کر دو تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ قرآن نے یہ تو کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھنا یہ قرآن میں نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھ ڈالے کوئی، میں چیلنج کرتا ہوں، تقریر میری ریکارڈ میں آ رہی ہے، کچھ اگر باہر کھڑے سنتے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، پورا قرآن کھگال ڈالیے، نماز کیسے پڑھنا یہ قرآن میں نہیں، تو ہم پڑھیں گے کیسے؟ پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات، تعلیمات آپ کی زندگی کو سامنے رکھے بغیر نماز پڑھیں گے کیسے؟ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، کون دے گا؟ مالدار دے گا۔ کس کو دے گا؟ غریب کو دے گا۔ مالدار کا گریڈ کس کو مالدار کہیں؟ سب تو غریب ہیں، 500 لوم والا بھی غریب ہے، کیا حال چال ہے؟ چٹنی روٹی چل رہی ہے مولوی صاحب، بس گزارا ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے، سب تو غریب ہے، سب زکوٰۃ لو، پھر دے گا کون؟ وہ بارڈر کون طے کرے گا؟ وہ بارڈر قرآن میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ روز نکالنا، ہفتے میں نکالنا، مہینے میں نکالنا، سال میں نکالنا، زندگی میں ایک بار نکالنا کہ ہر سال نکالنا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ میں اشارے کر رہا ہوں آپ کو، یہاں ضرورت پڑے گی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جن شاگردوں کی تربیت کی، جن پر محنت کی، اور ان شاگردوں کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ خداوند قدوس نے دیا، قرآن نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وہ طبقہ صحابہ کرام کا کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام سب کے سب محترم ہیں، یہ بات عام طور پر گفتگو میں نہیں آتی، آج آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ جس طریقے سے نبی، کوئی شخص نبی محنت کر کے نہیں بن سکتا، مجاہدہ کر کے، عبادات کر کے، روزے رکھ کر، صدقہ خیرات کر کے نبی وہ بنے جس کو اللہ بنائے گا۔ نبی کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، پبلک چناؤ سے کوئی نبی نہیں بنتا، ایک اصولی بات۔ ٹھیک اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کا صحابی ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بعد والے 1000 مجاہدے کر لیں، 1000 نیکیاں کر لیں، 1000 علم حاصل کر لیں، وہ صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی ہونا بھی ایک شرف ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا شاگرد ہونا، ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کرنا، آپ کی خدمت میں بیٹھنا، آپ کی گفتگو سننا، یہ جس کو نصیب ہے وہ صحابی کہلائے گا، بعد والا صحابی نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو خداوند قدوس نے جہاں بہت سے معجزات دیے تھے، ایک بہت بڑا معجزہ آپ کا یہ بھی تھا کہ آپ جس کو نگاہ بھر کے دیکھ لیتے تھے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج بھی اللہ کے نیک بندے، ان کے چہروں پر نگاہ ڈالیے، نور ٹپکتا ہے۔ اس ملک میں جب ہمارے اکابر آئے، شروع دور کم تھے وہ، لیکن بہت قیمتی لوگ تھے۔ اہل اللہ کی آمد شروع ہوئی، خاص طور پر سلطان العارفین، قطبۃ السالکین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو لاکھوں لاکھ انسانوں نے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کلمہ پڑھا۔
کیا چیز تھی؟ آپ حالات پڑھیے. ایک تو خداوند قدوس کا خصوصی کرم تھا اس ملک میں رہنے والی انسانیت کے ساتھ، اور ان اہل اللہ کے چہرے کی وہ کشش تھی. آپ حالات سنتے ہیں نا، کسی علاقے سے گزرتے تھے، 10,000 کا مجمع کھڑا ہوتا تھا، صرف اتنا موقع ہوتا تھا کہ مصافحہ کرو، کلمہ پڑھو، آگے بڑھو، مصافحہ کرو، کلمہ پڑھو، آگے بڑھو. وہ اللہ کے نیک بندے کہیں اگر رک گئے، اپنے کسی شاگرد کو بیٹھال دیا اور وہاں محنت ہو گئی، تربیت ہو گئی. نہیں محنت ہوئی تو وہ کہنے کو مسلمان تو ہو گئے، لیکن ذہن کے اندر وہ سارے رسم و رواج ہندوانے باقی رہ گئے. اس ملک کے مسلمانوں میں جہاں جہاں جہالت ہے، مزاجن وہی سارے کام کرتے ہیں جو یہاں کی ہندوانی تہذیب کا حصہ تھے. آپ کبھی اس پہلو سے غور کیجیے گا. جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھ گئے، خانقاہیں بن گئیں، ادارے قائم ہو گئے، اللہ کے نیک بندوں کا بار بار آنا جانا ہوا، وہاں تربیت ہو گئی. اور جہاں تربیت نہ ہو سکی وہاں قریب قریب دونوں کام کرتے ہیں بیچ بیچ کے. میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ خود غور کر لیجیے گا. جب ان اہل اللہ کے چہروں پہ یہ کشش ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو نبی کا مقام اور پھر سارے نبیوں کے سرتاج اگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ ڈال کر کسی نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ کی نگاہ محبت اس کے اوپر پڑی اور اس کے سینے کے اندر معصیت کی ساری گندگی دور ہو گئی اور ایمان سے سینہ لبریز ہو گیا، تو آپ کو تعجب کیوں ہے؟ تو عجیب سی بات ہے. آپ یہ مان رہے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ یہ مان رہے ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امی ہونے کے پورے خطے عرب میں سب سے فصیح زبان آپ بولتے تھے. اور دنیا کے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے. یہ معجزہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کی طاقت کا عام طور پر استعمال نہیں کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، کاش کہ وہ کتابیں ہم کو آپ کو پڑھنے کی توفیق ہو. وہ کتابیں عربی میں تھی، ترجمہ اس کا ہو گیا. خود حضرت شیخ کی کتاب ہے خصائل نبوی، شمائل ترمذی کا ترجمہ ہے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب. اور میں آپ کو بتلا دوں، لوگوں نے حضرت شیخ کو فضائل اعمال سے پہچانا، یہ تو بہت چھوٹی سوچ ہو گئی. حضرت شیخ ہندوستان کے عظیم محدث تھے، ایک بڑے ادارے کے شیخ الحدیث تھے، اور فن حدیث پر ان کی عظیم عظیم ضخیم ضخیم کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں کو پڑھنا تو بہت دور کی بات، دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. کس کو دکھڑا سناویں؟ حضرت شیخ کی اس موضوع پر کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، چہرہ کیسا تھا، دانت کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، قد کیسا تھا، گفتگو کا انداز کیسا تھا. ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنا رعب تھا کہ ہم آسانی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پاتے تھے، جبکہ آپ اپنے صحابہ کی شفقت میں اس رعب کا استعمال نہیں کرتے تھے. یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے شفقت کی بنیاد پر اس رعب کا استعمال نہیں کرتے تھے. کبھی کبھی آپ نے اس رعب کا استعمال کیا ہے. میں اس کے ایک آدھ واقعات سناتا ہوں آپ کو. ایک جنگ میں ایک شخص کے گھر کے کئی لوگ مارے گئے. اس نے قسم کھا لیا کہ یا تو مروں گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار ڈالوں گا. اسلامی لشکر روانہ ہوا، وہ پیچھے پیچھے چھپتا ہوا جھاڑیوں میں پیڑوں کی آڑ میں چلا.
دوپہر کا وقت تھا. عرب کا مزاج ہے صبح چلنا، رات میں چلنا، دن میں آرام کرنا. آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ خیمے لگا لو اور آرام کرو، اور آپ بھی جا کر قریب کے ایک پیڑ کے نیچے تلوار پیڑ میں لٹکا دی اور آرام کرنے لگے. یہ شخص چھپتا چھپاتا کیسے وہاں تک پہنچ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، اور آپ کی تلوار میان سے باہر نکالی اور تانے کھڑا ہو گیا، یا محمد من یمنعک منی، اے محمد اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ بولو، بہت جنگیں کرتے ہو، میرے خاندان کے لوگ تم نے قتل کروایا ہے، اب میں تمہارا خاتمہ کرتا ہوں. وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ من یمنعک منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ فرما رہے اللہ. بس یہ کہنا تھا کہ وہ کانپنے لگا. آپ نے اس کو نگاہ بھر کے دیکھا، اپنے روب کا استعمال کیا، فرمایا اللہ. اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، کانپنے لگا. پھر تلوار آپ نے ہاتھ میں اٹھا لی اور پوچھا اب تو بتلا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو پیروں پہ گر گیا کہ بس آپ کے ہی رحم و کرم پہ ہوں میں. فرمایا جا، تجھ کو میں نے اللہ کے واسطے آزاد کیا. اب وہاں سے چلا. کہاں تو بدترین دشمن اسلام تھا، جہاں جہاں سے گزر رہا ہے وہاں یہ واقعہ بتلاتا ہوا جا رہا ہے کہ وہ تنہا تھے. میں نے ان کی تلوار ہاتھ میں لے کر تلوار تان کر پوچھا تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اور جس وقت انہوں نے کہا اللہ تو میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی. کوئی اور ہوتا تو چھوڑتا، ہم اور آپ چھوڑتے؟ آپ نے کہا جا، میں دنیا کے شریف ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے روب کا استعمال کیا. مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کا لشکر 10,000 کا ہے، مکے والے مقابلہ کرنے کے لائق نہیں. مکہ فتح ہونے کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ 2,000، وہ بھی آ کر اسلامی فوج کے ساتھ جوائنٹ ہو گئے. اب اسلامی لشکر 12,000 کا ہو گیا. مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی. پہلی بات تو اب تک ہم دفاع میں تھے، ڈیفنس میں تھے، اب مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، پورے خطہ حجاز میں کوئی ہم سے مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کہاں صحابہ 313 جنگ بدر میں، 700 جنگ احد میں، تقریباً 1,500-2,000 جنگ خندق میں دفاعی پوزیشن میں، اور اب صحابہ کا لشکر 12,000 کا ہے. بعض صحابہ نے کہا انشاءاللہ اب تعداد کی بنیاد پر شکست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، حقیقت بات تھی. صحابہ کا لشکر ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے ہیں اور اسباب مکمل موجود ہیں، لیکن خداوند قدوس نے عبرت دینے کے لیے کچھ دیر کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لشکر بکھر گیا. جب یہ لشکر مکے سے چلا ہے طائف کی جانب، حنین کی جانب، قرآن نے اس غزوے کو غزوہ حنین کہا ہے، یہ وہی پٹی ہے جہاں طائف پڑتا ہے. تو دشمن بجائے آمنے سامنے کی جنگ کرنے کے پہاڑوں کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا، تیر کمان لے کر، پتھر لے کر. اور جب اسلامی لشکر وہاں سے گزرا رات میں تو اچانک تیر برسانا شروع کر دیا، پتھراؤ شروع کر دیا، صحابہ زخمی ہو کر بھاگے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے صحابہ دور ہو گئے. آپ کے پاس 10-12 صحابہ بچے اور دشمن کی پوری یلغار آپ کے اوپر، وہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دینا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تھے. یہ منظر آپ نے دیکھا، آپ گھوڑے سے نیچے اترے، تلوار نیام سے باہر نکالی، تلوار لہرایا اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور حنین والوں، طائف والوں، میں بھی عبد المطلب کے خاندان کا بہادر نوجوان ہوں، آؤ جس کو مجھ سے مقابلہ کرنا ہو. یہ کہہ کہ آپ نے للکارا، دشمن کے قدم اکھڑ گئے، وہ لوگ بھاگے. پھر آپ نے صحابہ کو آواز دیا ہلوموا الی عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں یہاں پر ہوں. تو صحابہ لوٹ کر آئے، ورنہ کچھ دیر کے لیے یہ منظر بھی سامنے آ گیا تھا. قرآن نے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. تم کو تمہاری تعداد پر ناز ہوا
کچھ کام نہیں آیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی. ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، پیغمبر کو تنہا چھوڑ کے ہٹ گئے تھے. آپ نے یہاں پر اپنے روب کا استعمال کیا. عام طور پر اپنے روب کا استعمال نہیں کرتے تھے. آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میری تلوار سے کوئی نہ مارا جائے. آپ زرہ پہنتے تھے، تلوار ہاتھ میں لیتے تھے، لیکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ کی تلوار سے کوئی نہ مارا جائے. یہ حالات، یہ واقعات. اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے تربیت کردہ صحابہ فلانے میں یہ کمی، فلانے میں یہ کمی، فلانے میں یہ کمی. اصولی بات سن لیجئے، سارے صحابہ متقی ہیں، ہم ان کے تقوی پر کمنٹ نہیں کر سکتے. سارے صحابہ مخلص ہیں، ان کے اخلاص پر کمنٹ نہیں کر سکتے. سارے صحابہ معتبر ہیں، ان کی معتبریت پر کمنٹ نہیں کر سکتے. علمی اعتبار سے کچھ زیادہ پڑھے لکھے، کچھ کم پڑھے لکھے، لیکن ایمانداری، اخلاص، تقوی، طہارت، دین کی خاطر قربانی پیش کرنا، اس میں امت کا بڑا سے بڑا ولی صحابی کے پیر کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا. اور مقام صحابیت یہ کسبی نہیں ہے، کوئی محنت کر کے حاصل کر لے گا نہیں. جس طرح نبوت، نبی کی نبوت من جانب اللہ طے ہوتی ہے، ایسے ہی صحابہ وہی کہلائیں گے جن کو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی ہونے کا، شاگرد ہونے کا، صحبت کا شرف حاصل. پھر ان صحابہ میں کچھ صحابہ وہ ہیں جن کو خداوند قدوس نے دنیا کے اندر اپنے پیغمبر کی زبان سے جنت کی خوشخبری سنوائی. وہ 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے نام لے لے کر فرمایا فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی. حدیث پڑھیے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعید فی الجنہ. یہ 10 خوش قسمت صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا، کمنٹ کرنا، اپنی آخرت برباد کرنا ہے، ایمان سے ہاتھ دھونا. پھر ان 10 میں سے وہ 4 جو خلفائے راشدین کہلائے اور امت میں سب سے افضل ہیں. پوری امت میں صحابہ افضل ہیں، اور صحابہ میں عشرہ مبشرہ افضل ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں یہ 4. یہ تو اتفاق ہے کہ اس ترتیب سے وہ خلیفہ بنے، ورنہ وہ ترتیب فضیلت ہے. آپ نے مردم سنی ہوگی، ترتیب خلافت بھی ہے وہی، ترتیب فضیلت بھی ہے وہی. اتفاق ایسا ہے امت نے ان کو خلیفہ چنا. اگر امت نے ابو بکر کو خلیفہ نہ بھی چنا ہوتا تب بھی ابو بکر پوری امت میں سب سے افضل، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے مزاج شناس ہیں، معتمد ہیں. پیغمبر علیہ السلام ان سے مشورے کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم میری سنتوں کی اتباع کرتے ہو، میرے بعد میرے خلفاء کے بتلائے ہوئے طریقے کی اتباع کرنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، داڑھوں میں دبا لو. ایک بہت مشہور نام ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے اس حدیث تشریح میں لکھا ہے کہ اہل عرب جب کسی بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی تعبیر اپنانا چاہتے تھے تو کہتے تھے داڑھوں سے دبا لو. صرف ہاتھ سے پکڑنے پہ اعتماد مت کرو، ہاتھ سے پکڑو، دانت سے دبا بھی لو. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور داڑھوں سے دبا دو. یہاں پر رک کر ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. میں نے وہ تقریریں سنی ہیں ان مفکرین اسلام کی جو امت کو
امت کی نادانی کی بنیاد پر یہ غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ صاحب ایک طریقہ پیغمبر کا، ایک طریقہ خلفاء کا، ہم کس کو مانیں؟ ہمارے لیے کون افضل ہے؟ بیچارہ جاہل مسلمان کہے گا پیغمبر افضل ہے۔ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا میں، ٹی وی پر ایک مفکر اسلام کا بیان چالو تھا، میں نے کہا ذرا اس کو 1 منٹ بند کرنا۔ جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک طریقہ پیغمبر کا، ایک طریقہ خلفاء کا، ہم کس کو مانیں؟ میں نے کہا یہی سوال دوسرا آپ کا بڑا بھائی کہے گا، ایک طریقہ خدا کا، ایک طریقہ پیغمبر، کس کو مانیں؟ 2 جواب۔ آپ یہ کہو گے کہ خدا اور پیغمبر میں اختلاف نہیں ہو سکتا، سمجھ کا پھیر ہے۔ پیغمبر اور خلفاء میں اختلاف نہیں ہو سکتا، سمجھ کا پھیر ہے۔ جس طرح قرآن کی تشریح کرنے کا حق پیغمبر علیہ السلام کو ہے، اور پیغمبر علیہ السلام شارع اور ترجمان ہیں، مبین ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا تاکہ آپ وضاحت کریں۔ پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کی وضاحت کون کرے گا؟ خلفاء کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں کریں گی، پیغمبر علیہ السلام کی بچیاں کریں گی، یہ حق ان کو ہے۔ کسی بھی مسئلے میں اگر پیغمبر علیہ السلام کے بعد خلفاء نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے تو وہ پیغمبر کے خلاف نہیں چلائے گا، بلکہ پیغمبر کے منشے اور پیغمبر کی مراد کی ترجمانی کہلائے گا۔ اب سنیے، اگر کوئی کہتا نہیں مرغے کی ایک ہی ٹانگ چلے گی تو ایک ٹانگ والوں سے ہم ذرا بات کر لیتے۔ اگر پیغمبر کے بعد صحابہ کی تشریح اور خاص طور پر خلفائے راشدین کی تشریح قابل قبول نہیں ہے تو ایسے لوگ دونوں کان کھول کر سنیں۔ پیغمبر علیہ السلام قرآن کس حال میں چھوڑ کر گئے تھے؟ منتشر یا مجتمع؟ منتشر۔ کس نے جمع کیا؟ خلفائے راشدین نے۔ کیا حق تھا ان کو؟ منشے پیغمبر کے خلاف کام کیا۔ آپ کو قرآن کون سا پڑھنا چاہیے؟ منتشر والا۔ کیوں پڑھتے ہو ایک جلد والا؟ اس قرآن میں رکوع، صورتیں، پارے، زبر، زیر، پہ اور بعد میں ترجمے پیغمبر کرے گئے تھے؟ نہیں۔ کس نے کیا؟ امت نے کیا۔ حدیث کی جو قسمیں ہیں جو محدثین طے کی ہیں پیغمبر کر کے گئے تھے؟ کس نے کی؟ میٹھا میٹھا ہے، کڑوا کڑوا تو۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد غزوہ موطا میں اکابر صحابہ کی اچھی خاصی مقدار میں شہادت ہوئی تھی۔ بعض جنگوں میں صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ وہ شہادت کو اپنی آخری کامیابی سمجھتے تھے۔ وہ ہماری آپ کی طرح شہادت پر 1400 سال سے روتے نہیں تھے کہ ایک شہید کو پکڑ کر 1400 سال سے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ وہ تو شہادت کو فخر سمجھتے تھے۔ جب شہادت ہوئی صحابہ کی تو سیدنا عمر فاروق نے سیدنا ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ ابوبکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، مختلف حصوں میں لکھا ہوا ہے، پیڑ کے چھالوں میں، لکڑیوں میں، پتھر میں، چمڑے پر، کہیں کہیں کاغذ پر، اس کو جمع کر دیا جائے۔ تو ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا کہ جو کام اللہ کے نبی نہ کر کے گئے، نہ کرنے کو کہہ کر گئے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ہے تو عمر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو موقع نہیں ملا، فرصت نہیں ملی، ورنہ کر گئے ہوتے۔ اور یہ چیز دین کی خدمت ہے، عین دین ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو ابوبکر کہہ رہے میں استخارہ کر لوں۔ آپ نے استخارہ کیا اور فرمایا عمر تم جو بات کہہ رہے ہو وہ سچی بات ہے، میں قرآن جمع کراتا ہوں۔ پھر آپ نے صحابہ میں ان لوگوں کو بلایا جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوایا کرتے تھے۔ آپ تو امی تھے، آپ تو لکھتے نہیں تھے۔ ان صحابہ کے ذمے وہ کام کیا۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیے، جب آپ پر قرآن نازل ہوا تو قرآن نازل ہوا ہے قریش کی لغت پر، جو آپ کے خاندان کی لغت تھی، لیکن اہل عرب عربی زبان 7 طرح بولتے اور لکھتے تھے۔ میں اشارے کر رہا ہوں، کتابوں کی تفصیل موجود ہے اس کی۔ 7 طرح بولتے اور لکھتے تھے۔
انہوں نے آ کر درخواست کی ہم کو ہمارے لب و لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، پروردگار نے اس کی منظوری دے دی۔ قرآن 7 طرح لکھا، 7 طرح پڑھا جاتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں جب قرآن پہلی مرتبہ جمع ہوا ہے تو 7 لغتوں کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ امت پڑھتی تھی، یہ قبیلہ اپنے لب و لہجے میں، وہ قبیلہ اپنے لب و لہجے میں، وہ قبیلہ اپنے لب و لہجے میں۔ اب یہ صحابہ کوئی ادھر گئے، کوئی ادھر گئے، کوئی ادھر گئے، اب الگ الگ علاقوں میں اسلام پھیلا تو وہ قبیلہ اس طرح پڑھتا، وہ علاقہ اس طرح پڑھتا۔ سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں حج کے موقع پر امت جمع ہوئی۔ اسلام آدھی دنیا سے زیادہ دور صدیقی میں، دور فاروقی میں پھیل چکا تھا، سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں اور پھیلا تھا۔ تقریباً 70% دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اب آپس میں بحث کرنے لگے، تم غلط پڑھ رہے ہو، تم غلط پڑھ رہے ہو، ان کے استاد نے جو پڑھایا، ان کے استاد نے جو پڑھایا۔ بعض صحابہ نے آ کر سیدنا عثمان غنی سے درخواست کی، اور اس بات کو بہت غور سے سنیے گا، یہ قرآن 7 طرح لکھنے، 7 طرح پڑھنے کی اجازت کیوں دی گئی تھی؟ ضرورت اور سہولت کی وجہ سے۔ وہ ضرورت ختم ہو گئی، دنیا میں اسلام پھیل چکا، اب مسئلہ صرف 7 قبائل کا نہیں ہے، اب مسئلہ پورے عالم کا ہے۔ اب اس پر رکاوٹ لگائی جائے، ورنہ امت میں اسی مسئلے میں اختلاف ہوگا۔ قرآن نازل کس لغت پر ہوا ہے؟ قریش کی لغت پر۔ باقی لغتوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، لکھنے کی اجازت تھی، تو صحابہ نے کہا کہ قرآن 7 طرح پڑھنے کی اجازت برقرار رکھی جائے، لیکن 7 طرح لکھا نہ جائے، لکھا جائے قریش کی لغت پر، اور 7 طرح پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اگر کسی کو شوق ہو، وہ اجازت آج ہی برقرار ہے، قیامت تک برقرار رہے گی، لیکن لکھا جائے گا قریش کی لغت پر۔ یہ فیصلہ کس نے لیا؟ سیدنا عثمان غنی نے لیا۔ اب میں بڑے احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں، سیدنا عثمان غنی نے جمعہ میں ایک اذان بازار میں کرانے کا فیصلہ کیا، اس کو آپ نے بدعت قرار دیا، اور سیدنا عثمان غنی نے قرآن کو بجائے 7 طریقے سے پڑھنے کے ایک طریقے کا پابند کیا، سب نے قبول کر لیا، وہ بدعت۔ اور یہ سیدنا عمر بن خطاب نے مسجد کے اندر تراویح کی جماعت ایک امام کے پیچھے پورا قرآن مکمل کرنے کا حکم دیا، امت نے قبول کیا، وہ آپ کو بدعت دکھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے قرآن جمع کیا، وہ کیا دکھا آپ کو؟ سیدھی سی بات یہ ہے، صحابہ ہمارے بڑے ہیں، خلفاء ہمارے بڑے ہیں، ان کا فیصلہ ماننا ہوگا، اور اگر کسی کو خلفاء راشدین کا فیصلہ قبول نہیں تو جگر تھام کے بیٹھو، ان سوالات کے جوابات دو۔ جس طرح قرآن پاک 7 طریقے سے لکھنے اور پڑھنے کی اجازت تھی، اس وقت ضرورت تھی، بعد میں وہ ضرورت نہیں رہی۔ جب زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے اور مشرکین کے چودھریوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پاس ایک فنڈ ہے جس سے وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو بھی لالچ ہوئی، ہم کو بھی دو، ہمارا بچہ بیمار، ہمارا مکان گر رہا ہے۔ بھائی کہیں فنڈ بٹتا ہو تو بہت سے اقدار کھڑے ہو جاتے، تو وہ لوگ جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتے تھے، وہ چودھری جو باطل طاقتوں سے مل کر اسلام کے نقصان دہ ہو سکتے تھے، زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کو بھی پیسہ دیا جاتا تھا، جن کا نام ہے المؤلفۃ قلوبہم، دل جوئی کے مقصد سے۔ قرآن نے جہاں پر 8 مسالک بتلائے ہیں زکوٰۃ کے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا مصرف وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصد ہے، وہ کون تھے؟ وہ کفار، وہ مشرکین، دشمنان اسلام۔ چلا یہ سلسلہ، چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، چلا دور صدیقی میں، چلا سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا اب الحمدللہ اسلام طاقتور ہو چکا ہے، اب ہم کو کسی کو اس کے ڈر سے سپورٹ نہیں کرنا،
اب ایسے کسی شرپسند آدمی کو ہم مدد نہیں کریں گے زکوٰۃ کی مد سے. ان اللہ اعز الاسلام واغنى عنہم، اللہ نے اسلام کو عزت دی اور ان سارے نالائقوں سے ہم کو بے نیاز کر دیا. اب جو اسلام کو نقصان پہنچائے گا تلوار ہے اس کو سدھارنے کی. قرآن کے اندر موجود ہے المؤلفۃ قلوبہم. سیدنا عمر بن خطاب فرمایا اب ضرورت نہیں ہے، پوری امت نے اس کو قبول کیا، کسی کی زبان نہیں کھلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کو رک کر آپ سمجھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں کے نبی عورتوں کے نبی، مسائل سے سابقہ جس طرح مردوں کو ہے عورتوں کو بھی ہے، بلکہ بعض مسائل عورتوں کے زیادہ نازک ہوتے ہیں. کم وقت میں تیزی کے ساتھ پیغام پہنچے، اس کے لیے آپ نے بہت سے طریقے اپنائے تھے. جو آپ نے زائد شادیاں کی کتابیں ہیں اس موضوع پر پڑھ لیجئے گا. اگر زائد شادی کرنے کا مقصد نعوذ باللہ عیش پرستی تھی تو پہلی شادی آپ نے بیوہ سے کیوں کی؟ 25 سال کی ابھرتی جوانی میں آپ نے پہلا رشتہ بیوہ سے کیا، اور کب تک اس کو نبھایا؟ جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا، 50 سال کی عمر تک. پوری جوانی آپ نے ایک ایسی بیوہ کے ساتھ گزار دی جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی اور پہلے سے صاحب اولاد تھی. میں نے بعض غیر مسلموں کو یہ صورتحال بتلائی، سر پکڑ لیا اب تو کہ یہ صورتحال ہے. میں کہا جی ہاں، ہمارے پیغمبر نے پہلا رشتہ کسی کنواری سے نہ کر کے بیوہ سے کیا ہے، اور ایسی بیوہ جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. اور کب تک نبھایا؟ جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا. ان کے انتقال کے بعد پھر آپ نے ایک رشتہ اور کیا مکہ المکرمہ میں حضرت سودا کے ساتھ، پھر آپ مدینہ منورہ چلے گئے. ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے الگ الگ قبائل میں شادی کی. یہ تفصیل کا موقع نہیں، اشارے کر رہا ہوں. حالات پڑھیے، کس بیوی سے کیوں شادی کی اور اس میں کتنی کنواری تھی. ایک بیوی کو چھوڑ کر حضرت عائشہ کو چھوڑ کر باقی کوئی کنواری نہیں ہے. اکثر عمر میں آپ کے برابر، ایک آدھ سال آگے پیچھے. کیوں شادیاں کی تھی؟ میں تو کہا کرتا ہوں جس کا دن امت کے غم میں اور جس کی رات مسلح پر کھڑے ہو کر روتے گزرتی ہو، اس کے بارے میں جملہ استعمال کرنا کہ وہ شادی کی عیش پرستی کے لیے، دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہوگا، اس سے بڑا الزام کوئی ہوگا. جس کے ہاتھوں سے لاکھوں لاکھ درہم و دینار بٹتے ہوں اور اس کے گھر میں مہینوں چولہا نہ جلتا ہو، انتقال کے وقت چراغ میں تیل نہ ہو، اس کو آپ عیش پرست کہیں گے؟ نعوذ باللہ. کیوں شادیاں کی تھی؟ اسلام کے فروغ کے لیے. اور ازواج مطہرات امت کی مستورات کے لیے مدرسے کا کام کرتی تھی. جس عورت کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوا وہ اپنے قریبی تعلق والی پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کے پاس پہنچ گئی، ان کو سوال بتلا دیا. جب آپ تشریف لے گئے گھر میں تو آپ کی بیوی نے آپ سے مسئلہ سمجھ لیا اور اس عورت کو بلا کر سمجھا دیا. آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بڑی خدمات اسلام کی خاطر وہ واقعہ نقل کرتی ہیں کہ ایک عورت آئی دیہاتی بھولی بھالی، اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں ناپاکی سے پاک ہوں تو میں مکمل اپنے آپ کو پاک کیسے سمجھوں؟ تو آپ نے فرمایا عطر کا پھاہا لے لو، تطہری بہا، اس سے پاک ہو جاؤ. وہ بیچاری بھولی بالی دیہاتی عورت تھی، وہ پلٹ کر سوال کر رہی ہے کیف اطہر بہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اس سے کیسے پاک ہوں گی؟ آپ فرما رہے سبحان اللہ تطہری بہا، سبحان اللہ تطہری بہا، جاؤ اسی سے پاکی حاصل کر لینا. وہ کھل کر پوچھنا چاہ رہی ہے اور آپ کھل کر بتلا نہیں پا رہے. کیوں؟ ڈائریکٹ عورت سے کیسے بات کریں؟ پاکی ناپاکی کے مسائل پر ڈائریکٹ عورت سے کیسے بات کریں؟ اور بیچاری بھولی ہے وہ. ام سلمہ کہتی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا پگلی احمق ادھر آ، اور سائڈ میں جا کے اس کو پوری بات سمجھائی، یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں. یہ کام تھا ازواج مطہرات کا. آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، دینی علوم نازل ہو رہے ہیں، اور آپ ان علوم کو تیزی کے ساتھ امت تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس ضرورت کی بنیاد پر عورتیں مسجدوں میں آتی تھی. کس شان کے ساتھ؟
آگے صحابہ کرام آ کر بیٹھ گئے، پیچھے عورتیں بیٹھ گئیں. ہماری آپ کی طرح 2 صفیں مضبوط نہیں رہا کرتی تھی. کسی صحابی کی تکبیر اولا نہیں چھوٹتی تھی. صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کی جماعت چھوٹتی تو ہم سمجھتے کہ منافق ہے. چلتا رہا سلسلہ. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور آیا، چلا گیا. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اب آبادیاں بڑھ گئیں، بھیڑ ہو گئی، آگے پیچھے آنے والے دیر میں آ رہے ہیں، اب اس مسئلے پر کنٹرول نہیں ہے. عورتیں کیوں آتی تھیں؟ پیغمبر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے. اب وہ ضرورت بچی نہیں. اب سنیے، عورت گھر میں نماز پڑھے وہی ثواب، مسجد میں آ کے پڑھے وہی ثواب. ایک جگہ مجھ سے سوال کیا گیا، کچھ مستورات جمع تھی پڑھی لکھی، میں کسی کام سے گیا تھا تو انہوں نے پوچھا مولانا عورتوں کو مسجد میں آنا نہیں آنا؟ بڑے احترام سے مجھ سے پوچھا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے گھر کے نیچے سبزی والا ٹھیلا لے کر آیا، آلو، ٹماٹر، تروئی، بھنڈی، کیا بھاؤ لگایا؟ ٹماٹر 10 روپے کلو. 3 بتی میں ٹماٹر 10 روپے کلو اور گھر کے نیچے بھی 10 روپے کلو. دونوں کی کوالٹی ایک، بھاؤ سیم. کہاں سے لیں گے؟ دروازے سے کہ آٹو کر کے وہاں جائیں گے؟ دروازے سے لیں گے. جب دونوں کا بھاؤ ایک ہے تو وہاں کیوں جاؤ گے؟ بولے برابر ہے. میں نے کہا عورت گھر میں نماز پڑھے مسجد میں پڑھے ثواب تو سیم ہے، تو آتی کیوں ہے حاصل؟ ارے مرد کی ذمہ جماعت لازم ہے. تنہا پڑھے گا 1 نماز ثواب ملے گا، جماعت سے پڑھے گا تو 27 میں ثواب ملے گا. عورت گھر میں پڑھے تو مسجد میں آئے تو دونوں کا ثواب سیم ہے، تو آتی کیوں ہے؟ کام کیا ہے؟ کیوں کھجلی ہوتی ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی کے دور میں آتی تھی، ہم بھی کہتے ہیں آتی تھی. کس نے منع کیا؟ عمر ابن خطاب نے منع کیا. کون تھے وہ؟ کون تھے وہ؟ خلیفہ راشد تھے وہ. عمر ابن خطاب کے اس فرمان کے بعد پیغمبر کی بیویوں میں سے کسی نے اعتراض کیا؟ سب کی سب خاموش ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. ایک آدھ خواتین جن کو آنے کا شوق تھا وہ چل کر کہاں گئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی. ہم لوگ پہلے آتے تھے مسجد میں، عمر ابن خطاب منع کر رہے ہیں. فرمایا بالکل درست کر رہے ہیں، بالکل درست کر رہے ہیں. میں عورتوں کے اندر جو آزادی دیکھ رہی ہوں اور جس کی بنیاد پر عمر ابن خطاب نے روکا، اگر اللہ کے نبی نے وہ دیکھ لیا ہوتا وہ منع کر دیتے. اللہ کے نبی کے زمانے میں آنے کی وجہ تھی تعلیم، اب وہ وجہ نہیں ہے. وہی اترنا بند ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، پیغمبر اللہ کو پیارے ہو گئے. اب دین سیکھنا ہے تو بچیوں کی تعلیم گاہیں بناؤ، ان کو وہاں سکھاؤ. مسجدوں میں لا کر مردوں کے ساتھ اختلاط مت کرو. اس کے باوجود کچھ لوگ بولتے ہیں ہم تو وحش کریں گے. تو ایسے وحش کرنے والوں سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کہاں آتی تھی؟ اصل مسجد میں کہ مالے پر؟ اصل مسجد وہیں لاؤ. پھر تم بھی اتباع سنتی کرنا ہے نا بھائی، تو وہی لاؤ. سیدھی سی بات یہ ہے، خلیفہ راشد ترجمان ہے پیغمبر کے، منشا شناس ہے پیغمبر کے. خلیفہ راشد کے کسی فیصلے کو یہ کہہ کر ٹکرا دینا کہ ہم پیغمبر کی مانتے ہیں خلیفہ کی نہیں مانتے، تمہارا بڑا بھائی کھڑا ہوگا ہم خدا کی مانتے ہیں پیغمبر کی نہیں مانتے. یہ ایک اصولی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ماشاءاللہ بہت دنوں سے اس محلے کے لوگوں کی خواہش تھی کہ یہاں پروگرام ہو، ٹائم دیا گیا. اتفاق کی بات میں دوپہر میں باہر تھا، مولانا ساجد صاحب میرے ساتھ تھے. کھانے پینے میں کس چیز کے اندر کوئی انفیکشن ہوا، مسلسل جلاب چالو تھے. اور ابھی بھی میں آنے سے پہلے ہی جلاب سے بیت الخلاء سے اٹھ کر آیا اور میں نے اسی لیے نارمل پانی منگا کے پیا. مجھے ابھی بھی تقاضا تھا لیکن میں اپنے آپ پر کنٹرول کر کے بیٹھا رہا، اس لیے کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے آئے. آپ کو دکھ ہوگا اور ٹھیس لگے گی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس مسجد کی بات نہ ہوتی، جہاں پروگرام بار بار ہوتے رہتے وہاں کہیں ہوتا، تو میں معذرت کرتا کہ بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں. لیکن آپ حضرات کی محبت، اس علاقے سے ہمارا رشتہ، انشاءاللہ پھر موقع آئے گا، پھر اس قسم کے پروگرام کرائے جائیں گے. بلکہ گزشتہ سال بعض ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ وہ اسکول جو ہے اس کے گراؤنڈ میں کرایا جائے. برسات نکل چکی ہے، اگر تقاضا ہوگا ساتھ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی پروگرام کرنے کا اہتمام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی
آپ حضرات کی آمد و قبول فرمائے. جن نوجوانوں کی محنتوں اور کوششوں سے اس اجلاس کا انعقاد ہوا ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. آپ کی اعلان کر لو. نئے ممبر سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹی کو بھی دبائیں. ہو سکے تو ویڈیو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.